ملتان کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں آتش کی گیس سپلائی کرنے والے ٹینکر میں لیکیج سے لگنے والی آگ نے قریبی گوداموں کو لپیٹ میں لے لیا۔ 10 فائر ٹینڈرز گودام میں لگی آگ بجھانے میں مصروف۔ کیمیکل گودام میں آگ لگنے سے 2 افراد جھلس کر زخمی، نشتر اسپتال منتقل۔ متعلقہ فیڈر سے بجلی اور علاقے میں گیس کی بھی فراہمی معطل۔ 6 بندے ہم تھے، 5 کو اندر لے کے گئے اور مجھے جو ہے وہاں سپرڈم صاحب کے کمرے میں بٹھایا۔ یہ انتظامیہ پہ تو میں الزام نہیں لگا، مجھے تو اس سے گلا نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں جو ملنے دیتے ہیں، ملنے نہیں دیتے۔ بانی پی ٹی آئی مطمئن ہوں گے تو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہیں گے، ورنہ نہیں رہیں گے۔ 6 میں سے 5 افراد کو بانی سے ملنے دیا گیا، مجھے روک دیا گیا۔ جیل انتظامیہ سے گلا نہیں، سب کو پتا ہے کون ملنے نہیں دیتا۔ بانی سے ملاقات نہ ہونے پر پارٹی میں سے کسی سے شکوہ نہیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر خان کی پروگرام سوالیہ میں گفتگو، کہا 8 فروری کے بعد دیکھیں گے پارٹی سیٹ اپ تبدیل کرنا ہے یا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے تو کھل کر مخالفت کرتا تھا۔ علی امین گنڈا پور پر بطور وزیر اعلیٰ بہت ذمہ داریاں تھیں۔ علی امین گنڈا پور نے مشکل وقت میں پارٹی کو قیادت دی۔ حکومت کو لانے والوں نے رویہ نہ بدلا تو دوبارہ احتجاج کریں گے۔ احتجاج کے لیے ہمارے پاس کئی آپشن ہیں، وقت آنے پر سب استعمال کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے کرپٹ وزراء کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان نے AIY سے گفتگو میں بتایا، بانی نے ہدایت دی ہے صوبے میں کرپشن کی تحقیقات کی جائے، جو وزراء کرپشن میں ملوث ہیں ان کو فارغ کیا جائے۔ بانی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ بانی نے صوبائی صدارت کے لیے رائے مانگی تو جنید اکبر کا نام تجویز کیا۔ پی ٹی آئی کے پی میں تبدیلی اب جنید اکبر کے سواب دی۔ یہ سب سے رسیدیں مانگتا تھا، تم سب ڈاکو ہو، ہر جلسے میں یہ کہتا تھا۔ جب اس کی رسیدیں دکھانے کی باری آئی تو پتہ یہ چلا کہ 64 ارب روپے کا ڈاکہ اس نے پاکستان پہ ڈالا ہے۔ رسیدیں مانگنے والا اب اپنی رسیدوں سے بھاگ رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے قوم کے 64 ارب روپے پر ڈاکہ ڈالا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں 2018 میں سازش کے تحت نواز شریف کو حکومت سے ہٹایا گیا، ملک پر نالائق اور ناتجربے کار شخص کو مسلط کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو چیلنج ہے، اپنے دور حکومت میں شروع کیا گیا کوئی ایک منصوبہ عوام کو بتا دیں۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کا کہنا ہے عدالتیں میرٹ اور آئین کی بنیاد پر فیصلے دے رہی ہیں۔ حکومت کے 11 ماہ بعد آج معاشی چاری مثبت ہیں، دنیا نے پاکستان پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ ریکارڈ ایک ہے، اس پہ سب سے پہلا رائٹ لوگوں کا ہے، نوکنڈی کے لوگوں کا ہے، چاگی کے لوگوں کا ہے، پھر رخشان ڈویژن کے لوگوں کا ہے۔ بے روزگاری سے بلوچستان نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ بدقسمتی سے بلوچوں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ریکوٹیک پر پہلا حق وہاں کے لوگوں کا ہے، فیصلہ کیا ہے جس علاقے سے وسائل ملیں گے پہلا حق انہی کا ہوگا۔ ریکوٹیک منصوبے سے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ منصوبے پر بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔ سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک سے سرمایہ کار آ رہے ہیں۔ نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی بریت کے خلاف اپیل آج سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعظم خان خاور مانیکا کی اپیل پر آج سماعت کریں گے۔ خاور مانیکا نے ایڈیشنل سیشن جج کا بریت کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ اپیل میں فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو نکاح کیس میں بری کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خواجہ سعد رفیق اور رانا مشہود کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے وزیر مملکت خزانہ اور محصولات علی پرویز ملک کی ملاقات۔ وزیر خزانہ اور محصولات سے متعلق امور پر بات چیت۔ شہباز شریف سے اراکین اسمبلی نے بھی ملاقات کی، اپنے حلقوں کے مسائل سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔
امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے. کانگریس مین اور سینیٹرز میں پاکستان کے خلاف بہت زہر بھرا گیا. اسے کلیئر کرنا ضروری تھا. ملاقاتیں اچھی نہیں، مثبت جواب ملا. داخلہ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں گفتگو. کہا امریکہ میں چین مخالف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی. مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر کے قافلے پر فائرنگ. 2 افراد زخمی حالت میں مظفر آباد منتقل. اسپیکر اسمبلی حملے میں محفوظ رہے. چودھری لطیف اکبر اپنے حلقہ انتخاب میں شمولیتی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. حملے کے خلاف پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا احتجاج، ٹائر جلائے، نعرے لگائے. صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت. صدر مملکت نے کہا اسپیکر قانون ساز اسمبلی پر حملہ بزدلانہ اور گھناؤنا حملہ ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی حملہ آوروں کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت. بلاول بھٹو کا کہنا تھا چودھری لطیف اکبر پر حملے میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے. ملک میں حکومت بھی کمپرومائزڈ ہے اور اپوزیشن بھی. پاکستان میں جمہوریت ناکام نام کی کوئی چیز نہیں. یہاں عوامی مینڈیٹ کا کوئی احترام نہیں. سربراہ عوامی نیشنل پارٹی ایم ایل ولی خان کے کراچی میں جلسے سے خطاب. کہا ہماری جدوجہد ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف ہے. ریاست پختونوں کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرے. پختون جب بھی حق کے لیے اٹھیں گے تو سب بند ہو جائے گا. پختونخوا بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے. یہ آپ کی پالیسی کی وجہ سے ہوا. آصف زرداری اور بلاول سے گزارش ہے پختونوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں. این پی سندھ کے صدر شاہی سعید نے کہا کراچی سب کا شہر ہے. اخوانوں کے نام پر پختونوں سے ناروا سلوک بند ہونا چاہیے. صافی برادری سے مشاورت کے بعد پی کے ایکٹ میں ترمیم کرنی چاہیے تھی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا. حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا. اسے سوچنا چاہیے. پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے. مہنگی بجلی اور آئی پی پیز معاملے پر جماعت اسلامی کا 31 جنوری کو ملکی احتجاج کا اعلان. امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں احتجاجی تحریک بجلی میں ٹیکس تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکس کے خلاف ہے. غریب عوام کا خون نچوڑنے والے ارب پتی نمائندوں نے اپنی تنخواہ 40% تک بڑھا لی. انہیں شرم نہیں ہے. اراکین پارلیمنٹ کے شرمناک رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں. امیر جماعت اسلامی نے پی کے ایکٹ میں متنازع ترمیم بھی مسترد کر دی. کہا مشاورت کے بغیر ایسے قوانین کا مقصد زبابندی ہے. سب کو مل کر فیک نیوز کا سدباب کرنا چاہیے. گاڑیاں تو خریدیں گے نا، آپریشنل ضرورت ہے کا تو ایشو پروسیجر کے اوپر ہے. کراچی میں ویسے بھی بزنس ہے بٹ یہ جو آپ کو نمبر میں بہت فرق نظر آتا ہے نا، یہ انسیڈنٹس ورسز کلیکشن کا ختم نہیں ہوا، امپروو ہو رہا ہے. ڈی جی صاحب شاید اسی ہفتے نئے جو پارٹیز ان کو اناؤنس کر دیں گے. بیسیکلی ہم نے مناپلی کو ختم. چیئرمین ایف پی آر راشد لنگلیال گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر قائم. کہتے ہیں افسروں کے لیے کاریں خریدیں گے. سیلز ٹیکس کے لیے وزٹ ضروری ہوتا ہے. گاڑیوں کی خریداری پر کمیٹی کے اعتراض کا تسلی بخش جواب دے دیا. ٹیکس اہداف پورے کریں گے. کراچی میں بڑی کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں اس لیے یہاں سے جمع ٹیکس ریکارڈ میں آتا ہے. سپریم کورٹ میں کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ محفوظ کیا گیا. فیصلہ سنائے گی. عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا. فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ نے محفوظ کیا تھا. پنجاب کو فوزل فیول سے نجات دلا کر سب توانائی دور میں داخل کر رہی ہیں. سولر پینل پروگرام شہریوں کی معاشی بوجھ کو کم، انرجی سیکٹر میں انقلاب لائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کلین انرجی کے عالمی دن پر پیغام. کہا زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن منصوبے سے کسانوں کو سستی توانائی دی جائے گی. آلودگی کے خاتمے کے لیے پنجاب میں ای ویکل روٹین متعارف کرایا جا رہا ہے. طلبہ کو ای بیگز دی. 27 الیکٹرک بسیں مل گئیں. مزید 500 کا آرڈر دے دیا. جو لوئر مڈل کلاس لوگ ہیں یا مڈل کلاس لوگ ہیں
ان کے لیے کچھ کیا جائے. ہم نے ہاؤسنگ کا بھی ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے. 40 سے 45 لاکھ روپے میں ایک مڈل کلاس فیملی کو گھر بنا کر دیا جائے. متوسط طبقے کے لیے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گھر بنانے کا اعلان. کہا 40 سے 45 لاکھ میں مڈل کلاس فیملی کو گھر بنا کے دیں گے. کوشش کریں گے قیمت مزید کم کریں. سندھ حکومت سے زمین کے لیے بات کریں گے. عوام کو بھرپور فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. کراچی ابوالحسن اصفہانی روڈ پر شادی کی خوشی میں فائرنگ. گولی لگنے سے چوتھی منزل پر موجود 12 سال کی بچی جان سے گئی. پولیس نے فائرنگ کے 2 ملزم دھر لیے. اسلحہ بھی برآمد کر لیا. جمعے کے روز سرجانی ٹاؤن میں بھی شادی کی تقریب میں فائرنگ کے دوران 2 بچے جان سے گئے تھے. کھیتوں میں جانور گھسنے پر جھگڑا 3 افراد کی جان لے گیا. سانگڑ کے گاؤں جانی جنیجوں میں 2 گروپوں میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق 21 زخمی ہو گئے. پولیس کا 3 ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ. رشتہ داروں کے مقتولین کی لاشوں کے ہمراہ احتجاج. دھرنے پر بیٹھے مظاہرین کا قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ. مشترکہ افراد نے ہوائی فائرنگ کر کے دکانیں بند کرا دی. اسرائیل اور حماس کا ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام. فلسطینیوں کی غزہ واپسی کا عمل معطل. ہزاروں فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں گھروں کو واپسی روک دی گئی. اسرائیلی فوج کی گھروں کو لوٹنے والوں پر فائرنگ. 1 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے حماس کی طرف سے یرغمال خاتون کی رہائی میں تاخیر کے باعث فلسطینیوں کو شمالی غزہ نہیں جانے دیا جا رہا. تمام یرغمالیوں کی واپسی کے لیے نتنیاہو کے خلاف تل ابیب میں احتجاج. غزہ میں ملبے کی صفائی کے لیے فلسطین، اردن، مصر اور دیگر عرب ممالک چلے جائیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نرالا مشورہ. فلسطینیوں نے مشورہ مسترد کر دیا. بالی ووڈ اداکار سیف علی خان حملہ کیس میں نیا موڑ. گرفتار ملزم کے فنگر پرنٹس نے معاملہ الجھا دیا. بھارتی میڈیا نے بتایا ممبئی پولیس نے سیف کے گھر سے 19 نمونے لیے تھے جو حیران کن طور پر حملے میں ملوث بنگلہ دیشی شخص محمد شریف الاسلام شہزاد کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کر رہے. پولیس نے مبینہ ملزم کے فنگر پرنٹس ریاستی کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ بھیجے تھے. رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ پرنٹس شریف الاسلام کے فنگر پرنٹ سے مختلف ہیں. ملزم کے وکیل نے بھی الزامات کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے عدالت میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کے موکل کے خلاف لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں. ہائی پروفائل کیس ہونے کے سبب اسے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا.